کرتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ گزشتہ 2 جمعے اسی موضوع پر تھے اور آج تیسرا موضوع بھی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہدایت یافتہ بندے میں 3 شرائط پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، آزمائش میں وہ پکارے گا تو کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ دوسری شرط، ہدایت یافتہ بندہ بات کرتا ہے قرآن و سنت سے، عمل کرتا ہے کوئی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا کردار بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ میں نے بیان فرمائی تھی کہ جب دنیا اور دین مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ہدایت یافتہ بندہ اس طرح کی شخصیت بن کر معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے دین یا دنیا کس کو چننا ہے، بلکہ مخاطبین، معاشرہ یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، دریا اپنا رستہ بدل لیں، لیکن یہ بندہ دین کو نہیں بدلے گا۔ مثال کے طور پر میں ایسی صورتحال کا سامنا کرتا ہوں کہ ایک طرف میرا دین ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ اب یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے دین یا دنیا اختیار کرنی ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ذہن بن چکے ہوں کہ یہ نوجوان تو دین ہی کو ترجیح دے گا۔ جب لوگوں کا میرے بارے میں یہ نظریہ بن جائے گا کہ یہ دین ہی کو ترجیح دے گا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں کیا ہوں؟ ہدایت یافتہ۔ کتنی شرائط ہو گئی؟ 3۔ پہلی شرط ہر حال میں پکارنا ہے تو کس کو؟ دوسری شرط ہدایت یافتہ بندے کے اقوال، افعال، کردار کس کے مطابق؟ قرآن و سنت کے۔ اور تیسری شرط کہ ہدایت یافتہ بندے کے سامنے جب دین اور دنیا آ جاتے ہیں تو معاشرہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس بندے نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ سب بولو نا، دین کو دینی ہے۔ اب پہلی شرط پر ہمارا آج تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے میں نے دلائل قرآنیہ پیش فرمائے تھے، آج بھی انشاءاللہ میں 4 سے 5 مقامات کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھو، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر، بیالوجی، فلاں فلاں کتاب میں شک ہو سکتا ہے، کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ باتیں اچھی ہونے کے باوجود قابل عمل نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں کو دیکھ لیں، کچھ باتیں ماننی پڑیں گی اور کچھ باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جس بندے کی بھی لکھی ہوئی بات ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے یا کسی کی بیان کردہ بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اس میں شک کا بھی اور حقیقت دونوں کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ دنیا کی واحد لا ریب کتاب ہے کہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ بھی اس میں بیان فرمایا ہے وہ حق اور سچ بیان فرمایا۔ دنیا کا ہر بندہ سوائے انبیاء کے غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ جب مشکل میں پھنستا ہے، دکھ، تکلیف، آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کی پکار کیا ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ،
میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے گئے، میں اللہ کیا کہہ دوں ان لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو فلا یملکون، یہ قرآن کے لفظ کیا ہے؟ فلا یملکون، پس وہ مالک نہیں ہیں۔ مولا کس چیز کے مالک نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے کشف الضر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے۔ اب یہ بات کس نے کی ہے؟ قرآن نے کی ہے یا میرے کسی استاد نے کی ہے؟ یہ بات قرآن نے کی ہے یا کسی محرر کی تحریر نے کی ہے؟ یہ بات قرآن نے کی ہے یا کسی عام چلتے پھرتے بندے نے کی ہے؟ اللہ کے قرآن نے بات کر دی ہے کہ ایک مومن بندہ جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کا اللہ کے علاوہ مالک کوئی نہیں ہے۔ اس کی تکلیف اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اور سب بولو نا بھائی، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہماری مشکلیں دور کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیوں دھیمی دھیمی آواز میں کہیں؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ایک اور مقام سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرا پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو کہیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، یعنی جب تم کشتی پر سفر کر رہے ہوتے ہو، تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، لہروں کا خدشہ ہے کہ تمہاری کشتی کو یہ الٹ دیں گی، فلا یملکون، اللہ کہتا ہے جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو ذل من تدعون، تم سے وہ معبود گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے، الا ایا، اس مشکل وقت کے اندر تمہاری اگر کوئی مدد کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں، جب ہم تمہارے دکھ کو سکھ میں بدل دیتے ہیں، جب ہم تمہاری پریشانی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، راحت میں بدل دیتے ہیں، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم اللہ سے منہ پھیر دیتے ہو، پھر تم اللہ سے اراض کرنے بیٹھتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ کہتا ہے انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ دو مقام ہو گئے، دونوں میں اللہ نے کیا کہا کہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ 17واں پارہ آخری رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے ساری کی ساری انسانیت۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، نہ، اللہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ بھی سن لو، اور جو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتے وہ بھی سن لو۔ اللہ کیا سنانا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مثل، میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، فاستمعوا لها، پس تم اس کو توجہ سے سننا۔ اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی اوقات، ان کا اختیار یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ والا وجتمعوا لہ، اے اللہ ایک پیر نہیں پیدا کر سکتا، ایک بت پیدا نہیں کر سکتا، ایک ہستی پیدا نہیں کر سکتی، اگر یہ سارے مل جائیں۔ یعنی کافروں نے، مشرکوں نے بیت اللہ میں کتنے بت نصب کیے تھے؟ 360 بت نصب کیے تھے۔ اے اللہ اگر یہ سارے مل جائیں۔ پاکستان کی بات کریں، کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں،
کچھ لوگ گنج بخش فلاں فلاں ہر ایک نے اپنا اپنا مقرر کیا ہوا ہے. اللہ اگر یہ سارے مل کر بنانا چاہے تو پھر تو ایک مکھی بنا ہی سکتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا، یہ سارے کے سارے بھی مل جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے مکھی پیدا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تم کھانا کھا رہے ہو، مکھی آتی ہے تمہارے کھانے سے کچھ حصہ لے کر چلی جاتی ہے، لا يستنقذوه منه، تم اس سے وہ اپنا حصہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تمہاری حیثیت تو یہ ہے. اللہ نے آخر میں نتیجہ بیان کیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جو غیر اللہ کو پکارتا گیا وہ بھی بڑا کمزور ہے، اور جن کو پکارا جا رکھا گیا وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. کتنے مقامات ہو گئے؟ 3. سورہ بنی اسرائیل کے اندر 2 جگہ پر، اور اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں 3 مقامات ہو گئے. اب آ جائیں آپ سورہ فاطر کے اندر. سورہ فاطر آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر جو ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. مولا ہم ان کو پکار رہے ہیں، وہ مالک نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ ہماری پکار ہو رہی ہے؟ کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے یہ فلاں ضرورت مند آیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان کر دیا. دیکھو نا، ایک ہوتا ہے مدد کرنا، ایک ہوتا ہے صرف سوال کا سن لینا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے کہ میں زندہ جاوید جسمانی حالت میں موجود ہوں، میرے پاس وہ آتا ہے کہ جی مجھے 10,000 روپیہ قرض چاہیے. ایک ہے 10,000 روپیہ قرض دے کر اس کی مدد کر دینا، ایک ہے اس کی بات کو سن لینا. دونوں میں فرق ہے. فرق کیسے سمجھ آئے گا؟ ایک بندہ آیا میرے پاس، جب اسے یہ پتا گیا کہ یہ مجھے 10,000 روپیہ قرض نہیں دے گا، لیکن اسے یہ تو پتا ہے نا کم از کم میری بات سنے گا تو صحیح، مجھے کوئی مشورہ تو دے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ قرض دے نہیں سکتا، بندہ مدد کر نہیں سکتا، لیکن مشورہ ایسا دے دیتا ہے کہ اگلے بندے کی مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے، اسے اور کئی راستے مل جاتے ہیں. تو اے اللہ، آپ کہہ رہے ہیں یہ کھجور کے اوپر ایک چھوٹا سا جو چھلکا ہوتا ہے، پڑتا ہوتا ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. چلو ہماری مدد نہ کریں، ہماری مشکل کشائی نہ کریں، ہماری حاجت تروائی نہ کریں، کم از کم ہماری بات سن کر ہمیں کوئی مشورہ تو دے سکتے ہیں نا، ہمیں کوئی راہ تو دکھا سکتے ہیں. اللہ نے کہا اوے پگلو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن یا آج کا کوئی ملا بیان کر رہا ہے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب کی آیت ہے یا اللہ کے قرآن کی آیت ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت ہے. دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا دھوکہ دے سکتی ہے، دنیا فریب دے سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا گمراہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تمہاری پکار کا کوئی کسی قسم کا علم نہیں رکھتے. اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ وہ فلاں فلاں میری بات کو سنتا ہے، وہ فلاں بزرگ اپنی قبر کے اندر میرے حالات کو جانتا ہے، وہ فلاں بندہ میری مدد کرنے پر قادر ہے، ہم اس کو کہیں گے میاں یہ جو تو زبان سے الفاظ نکال رکھا گیا ہے، یہ نکالنے میں محض الفاظ ہیں، لیکن یہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں. میرے نبی اسی بات پر 23.5 سال لوگوں کے تانے سہتے رہے. اسی بات کی وجہ سے میرے نبی نے مصائب برداشت کیے، آزمائشیں برداشت کی، اور وہی وجہ لے کر آج تو برسر اعلان یہ کہہ رکھا کہ فلاں فلاں میری مدد کر سکتا ہے، فلاں فلاں میرے حالات سے واقف ہے. اور حالانکہ اسی چیز کے خاتمے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. آج میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
آج میں کہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور دوسری طرف میں کہوں کہ وہ فلاں فلاں میرا مددگار ہے، وہ فلاں فلاں میری حاجت روائی کرتا ہے، کہ مشکل کشائی کرتا ہے، کہ اللہ کی قسم یہ عقیدہ لے کر میں کبھی پل صراط عبور نہیں کر سکوں گا، یہ عقیدہ لے کر کبھی بھی آقا کے دربار میں حوض کوثر پینے کے لیے مجھے نہیں لے جایا جائے گا، یہ عقیدہ لے کر کبھی بھی مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں ملے گا، یہ عقیدہ لے کر کبھی بھی مجھے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس عقیدے کو لے کر اگر اس دنیا فانی سے میں رخصت ہو گیا، یہی شرک اپنے کاندھوں پہ لے کر راہ خدا میں نکل پڑا، تو پل صراط بال سے بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، سیاہ لوگوں کے اندر میرا شمار ہوگا اور حکم خداوندی ہوگا، اے میرے فرشتوں اس کو اوندے منہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکو۔ اے اللہ کتنی دیر، میری سزا کتنی ہے؟ میں نے زندگی گزاری ہے 20 سال 30 سال 40 50 60 70 80، کیا اس جتنی کی مدت مجھے جہنم میں ٹھہرایا جائے گا؟ اللہ کہے گا جس طرح تو ساری زندگی شرک پر تو گزار کے آیا گیا، اسی طرح اب تو نے ساری کی ساری زندگی جہنم کے اندر چلنا۔ تو اس لیے میں نے 3 مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے، 4، 2 مقامات سورہ بنی اسرائیل سے، ایک سورہ حج سے اور ایک سورہ فاطر سے۔ چاروں مقامات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اے بندہ مومن، تم نے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو کس کو سمجھنا ہے؟ آگے آ جائیے، کہتے ہیں یہ جو مماتی ہیں یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، میں نے صرف قرآن کی آیت پڑھنی ہے۔ آپ میں سے ترجمہ 50% کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، چکو نا جی ہاتھ، نہیں پتہ لگے گا انجھے ساڑھی گٹی اچھے آیت ہے۔ اب میں نے صرف لفظ پڑھنے ہیں، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آج کہتے ہیں نا مولویاں دھوکھا دیتا ہوا ہے، اپنے اپنے ترجمے کیتے ہوئے نے، اپنا اپنا مطلب بیان کیتا جا رہا ہے۔ اب آیت عربی میں پڑھوں گا، اردو میں ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ آیت ہم نے سامنے رکھنی ہے، اور دوسری طرف ہم نے آج کے لوگوں کی سوچ رکھنی ہے، آج کے لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگرچہ وہ عقیدہ رکھنے والا میرا باپ کیوں نہیں ہے، میری ماں کیوں نہیں ہے، میری بیوی کیوں نہیں ہے، میرے بچے کیوں نہیں ہے، میرے قبیلے والے کیوں نہیں ہیں، میرے علاقے والے کیوں نہیں ہیں، میرے معاشرے والے کیوں نہیں ہیں، میرے دوست کیوں نہیں ہیں، الغرض جو بھی رشتہ ہے اگر اس آیت کے مقابلے میں آ گیا، سینہ تان کر کہیں گے ملا تو مشرک ہے، سینہ تان کر ہم کہیں گے کہ تو قرآن کے مقابلے میں عقیدہ رکھتا ہے، سینہ تان کر کہیں گے کہ تیرا یہ نظریہ، تیری یہ سوچ کس کے مقابلے میں ہے؟ قرآن کے مقابلے میں۔ سنو سورہ احقاف، سورہ، اور سب بولو سورہ، اوہ قرآن کا جب تذکرہ ہو رہا ہو نا سینے ٹھنڈ پہ جانی چاہیے دیئے، شکر کریا کرو اللہ دا تانوں قرآن سنایا جاندہ ہے، شکر کریا کرو اللہ دا تانوں ایتے فلانے دیا سٹوریاں نہیں سنائیاں جاندیاں۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ احقاف، پارہ نمبر 26 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے من اضلو، کرو ترجمہ، ایک نے کر دیا باقی سب بولو پیچھے، من اضلو، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس بندے سے، یدعو، جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ آگے اللہ نے ان کی اوقات اور ان کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے جن کو تم پکارتے کو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اے اللہ ایک دفعہ پکاروں گا مصروف ہوگا نہیں جواب دے گا، دوسری دفعہ پکاروں گا ہو سکتا ہے پھر مصروف ہے نہیں جواب دے گا، تیسری مرتبہ پکاروں گا مجھے جواب دے گا۔ اے اللہ میں اتنی دور سے چل کر داتا دربار جا رہا ہوں، اے اللہ اتنی دور سے چل کر پاک پتن جا رہا ہوں، اتنی دور سے چل کر گنج بخش کے دربار پر جا رہا ہوں، فلاں کے دربار پر جا، کامالی سرکار نام دیکھو کیڑی، کامالی سرکار، فلانی سرکار تے فلانی سرکار، اے اللہ اتنی دور ٹور کے آیا میری سنے گا۔ اللہ کہتا ہے جتھوں مرضی ٹور کے آ، گٹے رگڑ کے جا، منتا منگیاں ہوندیاں نے، اے بابے ہوراں دے دربار تو پہلا نا اساں گوڈیاں تے ریڑ کے جانا ہے، اللہ اندر ریڑ کے آ، جنج مرضی آ،
الا یوم القیامت، قیامت تک کو تیری جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تیری دعاؤں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے یہ آج کے ملا کی لکھی ہوئی آیت ہے یا اللہ کی بیان کردہ آیت ہے؟ یہ آج کے ملا کا بیان ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کا بیان ہے؟ آج کے ملا کی بات کو ماننا کہ اللہ کے قرآن کو ماننا ہے؟ آج کے ملا کے پیچھے چلنا ہے کہ اللہ کے قرآن کے پیچھے چلنا ہے؟ تو اس لیے مضبوط ہو جاؤ عقیدے کے اعتبار سے، اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے اتنا مضبوط کر لو کہ ہمارا مرنا جینا ہے تو اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نہیں نا، آج خواتین کو میں سبق پڑھا رہا تھا تو وہاں میں نے یہی بات عرض کی ان کے سامنے اپنی بہنوں کے، میں نے کہا یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بات بٹھانی ہے کہ دنیا میں سکون ممکن ہے تو صرف دین کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی بات غلط کیا میں نے؟ یہاں بیٹھے ہو آپ روپے پیسے والے، کوئی یورپ میں گیا کمانے کے لیے، کوئی عرب میں گیا کمانے کے لیے، سچی بات بتانا مجھے، پیسہ بندے کو سکون دے سکتا ہے؟ انعام بھائی کی اپنی ایک ٹھیک ٹھاک کاروباری اعتبار سے الیکٹرونکس ہے، یہ علی صاحب آئے ہیں، یہ دبئی میں ہوتے ہیں، اس کا بابا اٹلی میں ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا سعودیہ میں ہوتا ہے، یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا اپنا سکول ہے، یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے پیٹیوں کا۔ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اچھا ذریعہ معاش میں لگا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا پیسہ بندے کو سکون دے سکتا ہے؟ سچی بات کرنی ہے، نہیں دے سکتا۔ جب ہمیں پتہ ہے یہ پیسہ سکون نہیں دے سکتا، سکون ملے گا تو کس سے ملے گا؟ اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، اگر تم اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دوستی کس کے ساتھ لگانی ہے؟ اللہ کے ساتھ لگانی ہے، اللہ کے قرآن کے پیچھے چلنا کا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری کس طرح زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے میں بات کروں یا نہ کروں، لیکن آپ کے دل کی تسلی کے لیے، مولوی بن کے کی کرنا، بھوکھیاں مرنا ہے؟ انجینئر بناؤ، پولیس والا بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، ضروری ہیں یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اگر سب ڈاکٹر بن جائیں تو فوج میں کون جائے گا؟ سب فوجی بن جائیں پولیس میں کون جائے گا؟ سب پولیس والے بن جائیں تو عدلیہ کے اندر کون جائے گا؟ یعنی ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے اعتبار سے ہمارا چناؤ کرنا ہے، لیکن ہمیں دین کو بہرحال ترجیح دینی ہی دینی ہے۔ آج شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے ہمیں وسوسوں میں ڈال دیا کہ اگر تیرا بچہ عالم بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ ان کی تو تنخواہیں 20-25 ہزار ہوتی ہیں۔ اگر تیرا بچہ عالم بن گیا تو اس کو بیٹی کون دے گا؟ میں آج کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے کچھ ماموں کے بیٹے ہیں، یہ یورپ کی سائڈ پر ہوتے ہیں، وہ ہم سے 4 گھنٹے پیچھے ہیں۔ اب ادھر سبق کا ٹائم ہو گیا تھا بچیوں کا 11 بجے، اور ادھر کے 7 بجے تھے۔ اب ان سے بات کرنا بھی ضروری تھی، ادھر سبق پڑھانا بھی ضروری تھا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، انہوں نے جانا تھا۔ تو میں نے وہ کھانا آیا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاتا ہوں اور ساتھ ان سے بات بھی کر لیتا ہوں، اگرچہ یہ سنت کے خلاف، لیکن بہرحال مجبوری تھی، عذر کے تحت شریعت رخصت دیتی ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا ٹائم تھا، پھر ایک دن گزر جانا تھا، ان سے بات نہیں ہو سکنی تھی، کیونکہ پاکستانی نوکریاں تو نہیں نا ہیں کہ ادھر کان نال موبائل بھی لگے ادھر کام بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر اصول ہے اگر ڈیوٹی کے دوران آپ موبائل لے کر آئے آپ کو اسی وقت فارغ کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ یورپ والے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ قوانین کی پاسداری کرتے۔ خیر وہ آیا ان کا فون، تو میں بات کر رہا تھا ان سے، اب میں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے عمر صاحب کی کھا رہے ہو؟ میں کہا یار جو اللہ دیتا وہ کھا رہے ہیں۔ وہاں سے ذرا ویڈیو میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو کریلا قیمہ پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ دہی ہے، یہ ساتھ لسی ہے، یہ ساتھ انڈا فرائی، اور یہ ساتھ پراٹھا ہے۔ ایک کزن میرا بولا ہے پتہ کیا آندہ مولوی ہوئے تو بھوکا مر جائے، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یورپ میں، انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا دوڑاں ساڑیاں لگیاں اینا لب جے اینا لب جے اینا لب جے۔ صبح نکلی دا 7 بجے،
تے رات 7 بجے واپس آئی دا 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تے آ کے صرف کی ہے منجی لب جے اے حال ہے آندا موجاں دے تواڈیاں لگیاں نے سجدے بھی دتی آندے ہو نوٹ بھی کمائی آندے ہو تے سکون بھی لیتی آندے ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم نے دنیا میں سکون لینا نا تو اس کا ذریعہ صرف یہ اللہ کا قرآن ہے اس کے ساتھ دوستی لگے گی اس کے ساتھ عمل ہوگا اس کے مطابق عقیدہ ہوگا اس کے مطابق نظریہ ہوگا تبھی کامیابی ممکن ہے ادروائز کوئی کامیابی نہیں ہاں لاکھوں کروڑوں فلاں جائیدادیں بچے پڑھ گئے یوں ہو جائے گا سب زندگی گزر جائے گی لیکن وہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی وہ آج ہم نے سبق پڑھا بنی اسرائیل کا سورہ بنی اسرائیل کا اس میں اللہ نے ایک جملہ بڑا ایک آیت بڑی شاندار اور تخویف اخروی کے اعتبار سے بڑا وہ ایک بندے کو دہلا کے رکھ دینے والی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں اندھا بنا رہا کیا بنا رہا اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ پس وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا اندھا ہوگا دنیا میں اندھا بنا رکھا کیا مطلب اس چھت کے نیچے ہم جتنے بیٹھے ہیں سبھی کی آنکھیں لگی ہیں سبھی کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے اندھا بنا رکھا اس سے مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دیا تو نے معاشرے کو آگے کر دیا آج میں اور آپ دیکھیں ہم سمیت ہر بندہ دیکھیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اللہ کے معاملات کو آگے رکھ رہے ہیں اور دنیا کے معاملات کو پیچھے رکھ رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ دنیا کو آگے اور اللہ کو پیچھے کر رہے ہیں یقین جانیے میں یہ صدق دل سے اور بڑی ڈٹائی اور بڑے دلیل کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اگر 1% بھی ہم اللہ کو آگے رکھ رہے ہیں نا تو ہماری بڑی کامیابی ہے 1% بھی ہم دین کو آگے نہیں کر رہے 1% بھی جس کی وجہ سے آج کیا بوڑھا کیا جوان کیا بچہ سبھی کی زبانوں پہ شکوے سبھی کی زبانوں پہ شکایتیں ہیں اور وہ جو 1% بھی لوگ ہیں نا وہ جو 1% بھی ہیں وہ دینداروں میں آپ کو ملیں گے دینداروں سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا جن کے پاس کیا کہتے ہیں درس نظامی کی ڈگری ہے دیندار سے مراد جو نمازی لوگ ہیں دیندار سے مراد جو سچ بولنے والے لوگ ہیں دیندار سے مراد جو بڑوں کی عزت چھوٹوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو اس لیے آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس موڑ کی طرف موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو میں اور آپ قرآن کو ترجیح دے رکھے ہیں تو الحمدللہ اگر میں اور آپ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں پھر استغفر اللہ پھر ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی وگرنہ یہ باتیں تسلی کے لیے تو ہو سکتی ہیں کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ باتیں تسلی کے لیے تو ہو سکتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے ضرور سفارش فرمائیں گے لیکن ان کے حکموں پہ عمل کیا ہوگا تو تب بھی فرمائیں گے نا شب معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مناظر دکھائے گئے تھے وہ کن لوگوں کے دکھائے گئے تھے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ان دسترخوانوں سے کھانے نہیں کھا رہے اپنے گوشت کو نوچ کے کھا رہے ہیں اپنے جسم سے نکلنے والا خون اس کو دوبارہ پی رکھے گئے جبریل سے پوچھا بتا جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کی طرف گندی نظریں اٹھاتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر محرم مردوں کی طرف گندی نظریں اٹھاتی تھی کچھ لوگوں کے پیٹ ڈھول کی طرح تھے فرمایا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ دنیا میں سود کھایا کرتے یہ مناظر کیوں دکھائے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے دکھائے گئے نا جا کے امت کو باخبر کر دیجئے گا تو اس لیے موضوع ہمارا چلا تھا غیر اللہ کی پکار اور وہاں سے موضوع نکلا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو ہمیں عقیدہ سمجھ آئے گا تو اسی کے ضمن میں نے فکر آخرت کا تھوڑا سا بیان کر دیا تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے ایسی محبت کرنے والا بنائے جیسی محبت حبشے کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے والا بنائے جیسی محبت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اور باقی اصحاب اور صحابیات نے کی تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے